عجیب قسم کے رواج ہیں اور عجیب قسم کے ہمارے بہانے. تو اس طرح کی اس کو ایک رسم بنا دینا، پھر یہ زنجیر بن جاتی، پاؤں کی زنجیر اور گلے کا توق اور ناجائز بوجھ بن جاتا ہے، اور بہت ساری حرام چیزوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے. فطری ماحول میں دو چار لوگ جا رہے ہیں اور بچی کے گھر اور بچی کے والدین ہاں کر دیتے ہیں، تو بس بات فائنل ہوگی، اس کو اتنا ہی رہنے دیں. اس کو بھی باقاعدہ شادی حال میں لے کے جانا، اور اس کے لیے بھی 20 افراد کو اکٹھے کر لینا، اور اس کے لیے لمبے چوڑے تکلفات کرنا، اور اس کو اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بنا لینا. اس میں سب سے پہلی قباحت تو ہوتی ہے کہ اسی سے پھر آگے مکس گیدرنگ شروع ہوتی ہے، بچوں کی غلط تربیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد واقعتاً ہی جب اس انداز میں منگنی کو ہم ایک فطری چیز کی بجائے، ایک وعدے کی بجائے، جب ہم اس کو ایک فنکشن بنا لیتے ہیں، تو فطری طور پہ اس کے فوراً بعد بچی اور بچہ، اور بعض اگر والدین صاحب علم اور صاحب شعور نہیں ہیں تو ان کے والدین بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی آدھی شادی ہو گئی، اور پھر اسی فنکشن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آپس میں گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، موبائل پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور گھنٹوں تک بچیاں اور بچے اس عمر کے اندر جو باتیں کرتے ہوں گے، وہ ایک غیرت مند باپ سوچ کر بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے یہ ساری قباحتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم منگنی کو ایک فنکشن بنا دیتے ہیں. جب اس کے اوپر بچی اور بچہ اتنا اہتمام دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ آدھی شادی تو ہماری ہو گئی. اور بعض جگہوں کے اوپر مغربی کلچر ہے، حیا باختہ گندی اور ننگی تہذیب، امریکہ اور یورپ کی اور برطانیہ کی انسانیت سے گری ہوئی اور حیوانی تہذیب، اس کا یہ کلچر ہے کہ کانفیڈنس کے نام پہ اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے نام پہ بعض بے حیا قسم کے والدین تو ان کو علیحدہ گھومنے پھرنے کی، پارکوں میں جانے کی، پکنک منانے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے دین میں نمبر 1 تو میں نے یہ واضح کیا کہ منگنی کے بغیر ڈائریکٹ نکاح بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2 میں نے یہ واضح کیا کہ منگنی کا صرف اتنا مطلب ہے کہ دونوں خاندانوں نے نکاح کا ارادہ کر کے اس کو فائنل کر دیا، بس اس کو فطری ماحول میں رہنا چاہیے. اور نمبر 3 کہ اس کو فائنل کرتے ہوئے وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے اپنی فیانسے کو، اپنی منگیتر، بس اس کی اجازت. اس کے علاوہ اس کو پھر ایک فنکشن بنا دینا اور آدھی شادی کی طرح بنا کے پھر آپس میں خفیہ رابطے شروع ہو جانا، اور کالز پہ اور فون پہ اور بعض بے حیا معاشروں میں گھومنا پھرنا، سیر و تفریح اور پکنک اور خلوت، یہ سب معاملات انتہا درجہ کی بے غیرتی اور حد درجہ کی بے حیائی اور بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے. نہ صرف یہ کہ حرام ہے، بلکہ اس کے ہماری دنیا کے اندر بھی نقصانات ہیں، اور آخرت تو پھر پکی برباد ہے. جو آخرت میں نقصان ہے وہ تو ہیں. یہ جو لوگ شیطانی وسوسہ پھیلاتے ہیں کہ نہیں بچی بچے ہیں، وہ آپس میں بات کریں گے تو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ان میں کانفیڈنس آئے گا، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا تو ویسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے واضح حکموں کے خلاف ہے. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ایمان والے مردوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اللہ اور اللہ کے رسول تو کہتے ہیں
فلا تخضعن بالقول، غیر محرم سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے کے اندر بھی بات نہ کرو. اب وہ اس کے لیے ابھی تک غیر محرم ہے، ایسے ہی جیسے کوئی بھی شخص غیر محرم ہے، کیونکہ نکاح تو نہیں ہوا. اللہ اور اللہ کے رسول تو کہتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا وكان ثالثهما الشیطان. جب بھی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، بے حیائی ڈیولپ ہوتی ہے، بدکاری ڈیولپ ہوتی ہے، بے حمیتی اور بے غیرتی ڈیولپ ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ ایسے ایک دوسرے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ شادی سے پہلے جو جوڑے بھی گھومتے ہیں پھرتے ہیں، نفسیاتی طور پر یہ چیز طے شدہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تصنع کے ماحول میں ہوتے ہیں، تکلف کے ماحول میں ہوتے ہیں، مصنوعی ماحول میں ہوتے ہیں، بہروپیے بنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ریئل لائف تو بھی شروع ہی نہیں ہوئی. نہ اس نے اس کو کھانا پکا کے دینا ہے، نہ اس نے چولہے کے اوپر کام کرنا ہے، نہ اس نے گھر کے اندر جھاڑو پھیرنا ہے. تو سمجھے گا وہ خاک اس کو، اور وہ اس کو خاک سمجھے گی. بجائے کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے، وہ غلط خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور وہ کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ حقیقت میں نہیں ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور ان کے بارے میں، ایک دوسرے کے بارے میں وہ خیالی ایک پورا خواب سجا لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا اور یہ ایسی ہوگی. اور جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو پہلے گھومے ہوتے ہیں اور جو پہلے پکنک بنائی ہوتی ہے وہی والی زندگی ہوتی ہے. پریکٹیکل لائف تو اس سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ فلمی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بے برکتی بھی ہوتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس طرح کی منگنیاں تو بعض دفعہ نکاح سے پہلے ٹوٹ جاتی ہیں یا نکاح کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، نکاح کے بعد طلاقوں پہ منتج ہوتی ہیں. اچھا یہ نتیجہ نہ بھی ہو تو جب وہ ویسے ہی حرام ہے، وہ ہے ہی غیر محرم. میں اپنی بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہمیں کرنا چاہیے، اور والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کلچر اس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ بچیاں باقاعدہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری اپنی منگیتر سے کتنی دفعہ بات ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے، کتنی دیر بات ہوتی ہے. اور اگر کوئی بچی کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی بات کی نہیں، تو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ضرور کرتی ہوگی. اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اور اے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا فرض ہے ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں. اور یہ ساری قباحت ہوتی اس وقت ہے جب آپ منگنی کو ایک رسم بنا دیتے ہیں. فطری طور پہ منگنی کیا ہے؟ 2-4 لوگ گئے ہیں بچی کے والدین کے گھر، اور ان کے والدین نے ہاں کر دیا، بس وعدہ ہو گیا. یہ فطری ہے. جب ہم اس کو ایک رسم بناتے ہیں، ایک فنکشن بناتے ہیں، ایک تکلف بناتے ہیں، اس میں اسراف بھی ہوتا ہے، اس میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے، اس میں مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، اس میں تکلف بھی ہوتا ہے، اس میں تصنع بھی ہے، اس میں بناوٹ بھی ہے، اس میں اپنی نمائش بھی ہے. اور اس کے بعد بچی اور بچے کی یہ غلط ذہن بھی بنتا ہے کہ ہماری تو تقریباً شادی ہو گئی،